انسپکٹر جمشید سیریز ناول خون کا خواب بائی اشتیاق احمد پارٹ 4۔ ہوٹل کی تاریخ۔ کہانی کچھ گہری ہوتی جا رہی ہے، محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں گہرا غوطہ لگانا پڑے گا۔ فاروق مسکرایا۔ اور پہلے ہم ایاز خالد صاحب کو بالکل بے قصور سمجھے تھے، لیکن اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ قاتل ہو سکتے ہیں۔ انہیں ان کی والدہ نے مرنے سے پہلے کوئی پرانی کہانی سنائی ہے، بتایا ہو کہ ان کے والد کے بڑے بھائی نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، باپ کی جائیداد اور دولت سب ہتھیا لی ہے، اور یہ کہ تمہیں اس سے انتقام لینا ہے وغیرہ۔ جی نہیں، میری والدہ نے مجھ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے تو شیخ بابر کو زندگی میں پہلی بار اسی وقت دیکھا تھا، اسی خواب میں۔ ایاز خالد نے منہ بنا کر کہا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس کہانی کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہے بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ خان رحمان نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں واقعی، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ایاز خالد صاحب کو ان کے گھر اتار دیتے ہیں اور خود گھر جاتے ہیں۔ کیس بہت الجھ گیا ہے، پہلے ہم اس کو بہت آسان خیال کر بیٹھے تھے، دیکھتے ہیں ابا جان نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے۔ محمود نے جلدی کہا۔ بھلا وہ ہمیں کیوں بتانے لگے؟ ہم اپنے طور سے ان سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا؟ ہاں کیوں؟ یہ کام میں اور خان رحمان بخوبی کر سکتے ہیں۔ پروفیسر داؤد مسکرائے۔ اس کا مطلب ہے ہم ان کی مدد لینے پر مجبور ہو گئے۔ خان رحمان نے برا سا منہ بنایا۔ جی نہیں، ہم ان سے سرسری انداز میں بات کریں گے، شاید اس طرح کچھ اندازہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایاز خالد کو اس کے گھر اتارا، اسے ہدایات دیں۔ ایک ہدایت یہ تھی کہ وہ بغیر بتائے کہیں جانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ رہائی کی وجہ سے وہ اس وقت حوالات میں بند نہیں ہے، اور اگر وہ ادھر ادھر کہیں چلا گیا تو سارا الزام ان پر آئے گا۔ انسپکٹر ہبت خان جیسے لوگ مذاق اڑاتے نظر آئیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کیوں کہیں جانے لگا، اس نے جواب دیا، اور وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انسپکٹر جمشید گھر میں موجود تھے، انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ کہاں تک پہنچے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ معاملہ الجھ گیا ہے، اس لیے کہ ایاز خالد شیخ بابر کا بھتیجا ثابت ہو گیا ہے۔ او وہ اچھل پڑے، آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ تو آپ نے یہاں تک معلومات حاصل کر لی ہیں؟ کیا کرتا، مجبور تھا، تم نے مجھے تنہا جو چھوڑ دیا، اب ہاتھ پاؤں تو ماروں گا نا۔ پھر آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ تو تم میرے اندازوں پر کام کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اب مقابلہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے اس کیس کے مجرم تک کون پہنچتا ہے، تم یا میں؟ ظاہر ہے آپ ہی پہنچیں گے۔ ویسے جمشید، اگر ایاز خالد واقعی شیخ بابر کا بھتیجا ہے، تب تو وہ مجرم ہو سکتا ہے، خان رحمان نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کر کے اسے کیا ملا؟ ہو سکتا ہے معاملہ صرف انتقام کا ہو۔ شیخ بابر نے ایاز خالد کے باپ یعنی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو، اس کا حق مارا ہو۔ کیا نام ہے بھلا ایاز خالد کے والد کا؟ محمود نے یہ کہتے ہوئے فرزانہ کی طرف دیکھا۔ حد ہو گئی، اتنا کچھ ہوا، اس کے گاؤں تک ہو آئے، گھر دیکھ آئے، لیکن نام نہیں پوچھا۔ بھائی خالد تو نام ہوگا ہی۔ اچھا خیر، اگر یہ معاملہ انتقام کا ہے تو بھی ایاز خالد ہی مجرم بنتا ہے۔ خواب والی کہانی سنا کر بھلا وہ اس جرم پر پردہ ڈال سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس میں شک نہیں کہ وہ مجرم ہو سکتا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے سر ہلایا۔ لیکن پھر کیس ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوا؟ فاروق نے منہ بنایا۔ ہم یہ نہیں جان سکے کہ خالد کے ساتھ شیخ بابر نے کوئی زیادتی کی تھی یا نہیں۔ اس زیادتی کا پتہ چل جائے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں ایک بار پھر شیخ جابر سے ملنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے، بلکہ ایک ملاقات ابھی ایاز خالد سے اور کی جائے گی۔ اس سے پوچھا جائے گا اس کے والد کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی۔ او ہاں ٹھیک ہے۔ عین اس لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی محمود کے موبائل کی تھی۔ اس نے فوراً سیٹ کان سے لگا لیا اور بولا، محمود بات کر رہا ہوں۔ غضب ہو گیا۔ دوسری طرف سے ایک خاتون کی آواز سنائی دی۔ آپ کون ہیں محترمہ؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ غضب کی بات بعد میں، محمود نے منہ بنایا۔
اوہو، آپ نے میری آواز نہیں پہچانی؟ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ اب سمجھا، آپ سلمیٰ ہیں، ایاز خالد صاحب کی بیوی۔ محمود نے چونک کر کہا، جی ہاں، انہیں دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا ہے۔ خوب خوب، محمود کے منہ سے نکلا۔ کیا کہا آپ نے؟ خوب خوب؟ گویا آپ خوش ہو رہے ہیں۔ سلمیٰ نے جلا کر کہا، او نہیں، آپ غلط سمجھی، دراصل اس کیس میں بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اب امید ہے بہت تیزی سے آگے بڑھے گی۔ ہم آ رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ کیا اغوا کرنے والے گھر میں آئے تھے؟ ہاں، اچانک اندر آئے اور انہیں اٹھا کر لے گئے۔ اور آپ نے کچھ نہیں کیا؟ ان کے پاس پستول تھے، وہ 4 تھے، لمبے تڑنگے اور گنڈے قسم کے۔ میں سہم گئی، کیا کرتی؟ باہر ان کی کار کھڑی تھی، انہوں نے ایاز خالد کو کار میں ڈالا اور کار ہوا ہو گئی۔ مجھے تو مارے خوف کے شور مچانے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ خیر، آپ کسی چیز کو چھیڑیں نہ۔ کون سی چیز کی بات کر رہے ہیں؟ اغوا کرنے والوں نے اگر کوئی چیز گرائی ہے تو میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے یہ کہ ان کے جوتوں وغیرہ کے نشانات بہت اہم ہیں۔ آپ تشریف لے آئیے، ہر چیز جوں کی توں رہے گی۔ لیجیے ابا جان، ہمارا کام تو ہو گیا شروع۔ جاؤ بھائی جاؤ۔ اور آپ اس کیس میں کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، بس تم ہی کرو جو کرنا ہے، میں اس کیس کو دوسرے طریقے سے حل کروں گا۔ آپ کا مطلب ہے شرلاک ہومز کی طرح گھر بیٹھے حل کریں گے؟ ہاں، پروگرام یہی ہے۔ وہ مسکرائے۔ اچھی بات ہے، شکریہ۔ ویسے ہم جانتے ہیں آپ خفیہ فورس سے کام لے رہے ہیں اور انکل اکرام سے بھی۔ بھئی اب اس حد تک تو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، وہ بولے، اور پھر وہ باہر نکل آئے، کار میں بیٹھے اور ہوا ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لگتا ہے اب یہ کیس کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہار جائیں گے۔ فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا، کس کے مقابلے میں؟ پروفیسر داؤد نے منہ بنایا، ابا جان کے مقابلے میں، اور کیا، دیکھا جائے گا۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہاں ہمیں اکرام کی ضرورت بھی ہوگی، آخر جوتوں وغیرہ کے نشانات بھی تو اٹھوانا ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اکرام کے نمبر ملائے۔ اس کی آواز سنتے ہی اکرام نے فوراً کہا، پہنچ رہا ہوں۔ کہاں پہنچ رہے ہیں؟ ایاز خالد کے گھر، جہاں سے انہیں اغوا کیا گیا ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ سر نے ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، آپ لوگوں کو میری ضرورت پڑے گی لیکن خیال بعد میں آئے گا، لہٰذا تم پہلے ہی روانہ ہو جاؤ۔ لہٰذا میں راستے میں ہوں اور ادھر آپ لوگ پہنچیں گے، ادھر میں پہنچ جاؤں گا۔ بہت خوب، ہمارے ابا جان بھی کمال کے آدمی ہیں، اگرچہ اس بار ہمارا مقابلہ انہی سے ہے، پھر بھی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اچھے مقابل کی یہی نشانی ہے، اکرام نے ہنس کر کہا، اور پھر محمود نے فون بند کر دیا۔ وہ لوگ اور محمود ایک ساتھ ایاز خالد کے دروازے پر پہنچے۔ آس پاس کچھ لوگ جمع تھے، اگرچہ دروازہ بند تھا، گویا لوگوں کو اس واقعے کا پتہ چل گیا تھا۔ کیا آپ لوگوں نے اغوا کرنے والوں کو دیکھا ہے؟ جی نہیں، ان کے جانے کے بعد واقعے کا علم ہوا ہے، ایک نے جواب دیا۔ گویا آپ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے؟ کار کا ماڈل بتا سکتے ہیں، نمبر ہم بھی نہیں دیکھ سکے، دوسرے نے کہا۔ چلیے پھر اتنا ہی بتا دیں، وہ سفید رنگ کی ٹویوٹا تھی۔ اور کوئی بات؟ بس ہم تو اتنا ہی دیکھ سکے۔ اچھی بات ہے، شکریہ۔ اب محمود نے دستک دی، ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ غالباً ایاز خالد کی بیوی ان کی گاڑی کی آواز سن کر دروازے تک آ چکی تھی۔ یہ ہم ہیں محترمہ، تشریف لے آئیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ آپ گھبرائیں نہ، ہم انہیں جلد تلاش کر لیں گے، خان رحمان نے اسے دلاسا دیا۔ اب انہوں نے اندر کا جائزہ لیا، وہ اپنی کوئی چیز تو یہاں نہیں گرا گئے؟ جی نہیں، وہ تو کوئی بہت ماہر قسم کے لوگ نظر آئے تھے، جیسے ان کا روز کا کام ہی یہ ہو، اس نے کہا۔ اچھا پہلے ذرا آپ تفصیل سنائیں۔ میں اور ایاز خالد صاحب سامنے والے کمرے میں بیٹھے اس کیس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، آپ لوگوں کی باتیں بھی ہونے لگیں کہ آپ لوگ کتنے اچھے۔ آپ اس بات کو چھوڑیں اور صرف اغوا کرنے والوں کے بارے میں بتائیں، محمود نے جلدی سے کہا۔ او جی ہاں، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایاز صاحب کچھ تھکن محسوس کر رہے تھے، اس معاملے نے انہیں ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔
انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اٹھ کر دیکھ لوں کہ دروازے پر کون ہے۔ بس میں دروازے پر گئی۔ کھولنے سے پہلے میں نے پوچھا باہر کون ہے؟ جواب ملا ایاز خالد صاحب کا ایک دوست۔ بس میں نے دروازہ کھول دیا، یکدم 4 غنڈے مجھے دھکا دے کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے میری کن پٹی پر پستول کی نال لگا دی۔ ادھر ایاز خالد سکتے میں آ گئے تھے۔ تینوں نے انہیں جکڑ لیا اور اٹھا کر باہر لے گئے۔ چوتھے نے جب مجھے زوردار دھکا دیا میں دور جا گری اور وہ باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ باہر سے دروازہ بند کر گیا۔ میں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ہے کل کہانی۔ ہوں آپ ان کے حلیے بتا سکتی ہیں؟ انہیں اچھی طرح دیکھنے کا موقع کب ملا ہے؟ بس میں اتنا بتا سکتی ہوں، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، شیو جیسے بہت دنوں سے نہیں کی ہوئی تھی، بال بڑے ہوئے تھے، قد و قامت کے لحاظ سے لمبے چوڑے تھے، اور بس۔ خیر آپ ایک طرف بیٹھ جائیں، ہمیں یہاں کچھ کام کرنا ہے۔ چلیے انکل، محمود نے کہا۔ اکرام اور اس کے متحد شروع ہو گئے۔ انہوں نے جوتوں کے نشانات اٹھائے اور تو وہاں کوئی چیز تھی نہیں۔ اکرام خود بھی جوتوں کے نشانات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا، اوہو، نشانات تو باگو کے جوتے کا ہے۔ کیا مطلب باگو؟ ہاں باگو۔ کیا وہ ہر وقت بھاگتا رہتا ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ اوہو نہیں، باغ سے باگو یعنی اچھے نصیب والا۔ کیا اچھا نصیب ہے اس کا، جرائم کرتا پھر رہا ہے؟ پروفیسر داؤد نے سرد آواز میں کہا۔ ہاں تو انکل، یہ باغ صاحب کون ہیں؟ ایک خطرناک گنڈا، کئی بار کا سزا یافتہ، جیل سے بھاگا ہوا۔ لیکن آپ اس نشان کو دیکھ کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے جوتے کا نشان ہے؟ کیا وہ ایک ہی جوتا ہر وقت پہنے رہتا ہے، بدلتا نہیں؟ یہ بات نہیں۔ اکرام مسکرایا۔ انداز انسپکٹر جمشید کا تھا۔ اب آپ بھی ابا جان کی نقل کریں گے اس کام کے لیے؟ کیا ہم کم ہیں؟ فاروق نے منہ بنایا۔ اوہ سوری، بات دراصل یہ ہے کہ وہ ایک پاؤں پر زور نہیں دیتا، یا نہ ہونے کے برابر زور دیتا ہے، اس لیے اس کے ایک پاؤں کے جوتے کا نشان اس قدر ہلکا پڑتا ہے کہ اس سے ہلکا نشان پڑ ہی نہیں سکتا۔ اب آپ غور سے دیکھیں، یہ چیز صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ نشانات پر جھک گئے۔ اکرام کی بات بالکل درست تھی۔ چلیے پھر، ایک تو کام کی بات معلوم ہو گئی، یہ ہمیں کہاں ملے گا؟ جب سے جیل سے بھاگا ہے کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اس کے جوتے کا نشان دکھائی دیا ہے۔ ویسے جیل سے بھاگنے سے پہلے اس کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا ہوٹل راگ میں تھا۔ اس واردات کے بعد تو اس کا وہاں ملنے کا امکان نہیں۔ اکرام نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ تب پھر آخر ہم اسے کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ محنت کرنا ہوگی۔ اس کے چند قریبی لوگوں، دوستوں کو ٹٹولنا ہوگا۔ بھلا قریبی دوست کیوں اس کے بارے میں بتانے لگے؟ ہاں یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں، اور ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ آئیے چلیں، یہ کام کر ہی ڈالیں، کہیں وہ ایاز خالد کو دور نہ لے جائے۔ اکرام نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ نہیں، سلمہ نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں، خان رحمان بولے، اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ اب ان کا رخ ہوٹل راگ کی طرف تھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے اس کے ہوٹل راگ میں ملنے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن اس کے دوست تو وہاں ملیں گے۔ اکرام مسکرایا۔ او ہاں، وہ بولے، اور پھر وہ ہوٹل راگ کے سامنے اترے، اندر داخل ہوئے۔ ہوٹل کا ایک ملازم لپک کر ان کی طرف آیا۔ آئیے انسپکٹر صاحب، بہت مدت بعد آئے۔ جونی، یہ تم ہو؟ ابھی تک یہی کام کر رہے ہو؟ اکرام کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، یہ بہت اچھا ہوٹل ہے اور تنخواہ بہت زیادہ ملتی ہے۔ خوب، جونی، ہمیں رائٹ سے ملنا ہے، اکرام نے سرسری انداز میں کہا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ رائٹ سے؟ وہ یہاں کہاں سر؟ تب وہ کہاں ملے گا یہ بتا دو۔ بھلا میں یہ کس طرح بتا سکتا ہوں سر، میں کیا جانوں؟ یہاں اس کا آنا جانا ہوتا تو فوراً بتا دیتا۔ خوب، وہ کتنے دنوں سے یہاں نہیں آیا؟ جی یہی کوئی 6 ماہ پہلے سے، اس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ جونی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کہیں الگ بیٹھ کر باتیں کر لیں؟ مجھے تم سے کچھ مدد مل سکے گی، ورنہ یہاں اور کوئی ایسا نظر نہیں آیا۔ یوں تو میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں سر، لیکن ہوٹل کا نیا مالک بہت سخت مزاج ہے۔ 1 منٹ کے لیے کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو
وہ ملازمت سے نکال باہر کرتا ہے، لہٰذا پہلے اس سے اجازت لینی ہوگی۔ کیا مطلب جونی؟ کیا آپ ہوٹل راک کے مالک مسٹر کراؤن نہیں ہیں؟ اکرام نے حیران ہو کر کہا۔ جی نہیں، مسٹر کراؤن یہ ہوٹل فروخت کر کے کسی دوسرے ملک جا چکے ہیں۔ ان سے یہ ہوٹل مسٹر ٹالموٹ نے خرید لیا ہے۔ او اچھا، بات اگر مسٹر کراؤن کی ہوتی تب تو میں کہتا کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں مسٹر کراؤن سے خود بات کر لوں گا، لیکن اب معاملہ نئے صاحب کا ہے۔ خیر تم ان سے اجازت لے آؤ، ہم یہیں کھڑے ہیں۔ کھڑے نہ ہوں، اس طرف آ جائیں، یہ میز خالی ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن تم ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا، میں بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ میز کی طرف چلا گیا۔ ہوشیار، اکرام نے دبی آواز میں کہا۔ جی، کس سے ہوشیار ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ محمود نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پورے ہوٹل میں جونی خطرناک آدمی ہے، اوپر سے اس کا بیان ہے ہوٹل کا مالک تبدیل ہو چکا ہے، یہ خطرناک بات ہے، لیکن ہمیں تو یہاں دور دور تک خطرے والی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ میں اس ہوٹل کی تاریخ سے واقف ہوں، جبکہ آپ لوگ نہیں جانتے ہوٹل کی تاریخ ہے کیا۔ اس کا مالک ہمیشہ کوئی نامی گرامی بین الاقوامی شخص ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے یہ میں نہیں جان سکا، تو اب جان لیں گے۔ اسی وقت انہوں نے جونی کو آتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ آتے ہی اس نے کہا، ہوٹل کے نئے مالک مسٹر ٹالموٹ نے کہا ہے آپ میری ڈیوٹی کے اوقات کے بعد مجھ سے ملاقات کریں۔ اس وقت نہیں، لیکن ہمیں سرکاری کام ہے۔ سرکاری کام آپ کی ڈیوٹی کے اوقات کا پابند نہیں، اکرام نے جل کر کہا۔ دیکھیے، یہ میری ملازمت کا مسئلہ ہے، مجھے بہت زیادہ تنخواہ مل رہی ہے، لہٰذا آپ براہ راست مسٹر ٹالموٹ سے بات کر لیں یا رات کے 11 بجے کے بعد آ جائیں۔ میری ڈیوٹی 11 بجے ختم ہو جائے گی۔ سوری، ہم ابھی بات کریں گے۔ کیا آپ نے انہیں بتایا نہیں تھا کہ ہمارا تعلق کس محکمے سے ہے؟ بتا دیا ہے، وہ کوئی اثر نہیں لے رہے۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ اچھی بات ہے، ہمیں مسٹر ٹالموٹ کے دفتر کا راستہ بتا دیں، اسی منزل پر آخری کمرہ ان کا ہے۔ یہ سن کر وہ آگے بڑھ گئے، کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں باوردی اور مسلح ملازم چوکس کھڑے نظر آئے۔ ان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، وہ خوف محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اب میں انکل کے خیال کی تائید کرتی ہوں، فرزانہ بڑبڑائی۔ کون سے خیال کی؟ پروفیسر ہکلائے۔ یہ کہ یہاں خطرہ ہے۔ ہوگا، ہمیں کیا لینا خطرے سے؟ خان رحمان نے منہ بنایا۔ ہمیں مسٹر ٹالموٹ سے ملنا ہے، پروفیسر داؤد نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا۔ اپنے کارڈز دے دیں، ایک نے کہا۔ وہ 3 تھے۔ ضرور، کیوں نہیں۔ پھر ان میں سے ایک کارڈ لے کر اندر چلا گیا، باقی اسی طرح کھڑے رہے۔ ان کی نظریں انہی پر جمی تھیں۔ انہوں نے جان لیا کہ وہ نظریں ہٹانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آخر تیسرا باہر نکلا۔ اس نے کہا، جائیے جناب۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اندر ماحول شاہانہ تھا، سائنسی حالات کی بھرمار تھی، ویڈیو کیمرہ نصب تھا، گویا اپنے کمرے سے پورے ہوٹل کی نگرانی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں البتہ زیادہ تیز چمک تھی۔ پروفیسر داؤد نے جو اس کی آنکھوں کی چمک دیکھی تو پریشان ہو گئے اور بولے، میرا خیال ہے ہمیں مسٹر ٹالموٹ کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، کام تو ہمیں مسٹر